اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد علیم بات کر رہا ہوں جی۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ ہمارا چل رہا ہے اللہ کی مہربانی سے، اور 90 آیات ہماری مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ۔ آیت نمبر 91 ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے، اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واسق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا، اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو، اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ آیت نمبر 91، 92 اور 93 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور جو سیدھا سادہ ترجمہ اس کا میرے سامنے لکھا ہے بریکٹوں کے ساتھ، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اب اس پہ ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو، مانو اس کو، مان لو اس پر، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالوا نؤمن بما انزل الینا، تو کہتے ہیں کہ جو ہم پر نازل ہوا ہے ہم تو وہ مانتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے جو علاوہ ہم نہیں مانتے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، سچ ہے، اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ماننے والے ہی ہو تو پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ آئے تھے نشانیوں کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے ان کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے میثاق لیا، عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور کو تم پر بلند کر دیا، یعنی کہ یہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ پہاڑ طور جو تھا ان کے اوپر ایسے اونچا ہو کے آ گئے تھے جیسے بس اب گر پڑے گا، یعنی کہ ان کو ڈرایا گیا تھا، اتنا کہا گیا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ، جو تمہیں دیا جائے تو مضبوطی سے پکڑو، وَاسْمَعُوا، اور سنو، لیکن وہ بھی ایسے نافرمان تھے، آگے سے ہی کہنے لگے قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہا کہ سن تو لیا ہم نے نہیں مانا، نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اپنے کفر کے سبب وہ بچڑا ان کے دلوں میں جیسے رش بڑھ گیا، اشربو جیسے پی گیا، یعنی پینے کے بعد آگے جیسے ان کے اندر ہی اتر گیا وہ، بِكُفْرِهِمْ، ان کے انکار کا سبب۔ قُلْ کہہ دو بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دیتا ہے اگر تم اپنے آپ کو اس طرح ایمان والے سمجھتے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے ہو، مومن ہو، تو سن لو تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دیتا ہے۔ اب اس میں غور طرف چند باتیں یہ ہیں کہ ہم پڑھیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، تمہیں کہا جاتا ہے کہ مانو بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا مانو، کیا کہتے ہیں کہ ہم تو جو نازل ہو چکا ہم پر اسی کو مانتے ہیں، جو اس کے بعد ہے ہم نہیں مانتے، یعنی کہ حالانکہ وہ جانتے بھی تھے کہ جو نازل ہوا ہے یہ ہے سچ، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ سچی بات ہے جو ہمارے پاس ہے اس کی بھی تصدیق ہو رہی ہے، لیکن باوجود پہچاننے کے، حق ماننے کی بھی
نہیں مانتے تھے، ہم نہیں مانتے، جو ہمارے اوپر نازل ہو گیا بس وہی ٹھیک ہے. یعنی کہ جس چیز کے اوپر وہ قائم تھے پہلے سے، رچے بسے ہوئے تھے، جو چیز ان کے اندر سرایت کر چکی تھی وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے جانتے بوجھتے ہوئے بھی. تو اگر آج ہم ذرا اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آس پاس ہم نظر دوڑائیں، تو اس قسم کے لوگ اب بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ اپنے عقائد پہ پکے ہوتے ہیں، جو جس بچپن سے چلے آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو قرآن کی آیات بھی پڑھ پڑھ کے سناؤ، احادیث بھی پڑھ پڑھ کے سناؤ، جو سچی چیزیں پڑھ کے سناؤ، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہوتے ہیں ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، لیکن اس کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہے ہوتے. چاہے زبان سے نہ بھی مانے لیکن دل ان کے نہیں مان رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جس پہ ہم چلے آ رہے ہیں ہم نے تو اسی پہ چلنا ہے، ہم جس کے پیچھے لگے ہیں وہیں لگے رہیں گے، جو کچھ لکھا ہے قرآن میں لکھا رہے، جو حدیث میں لکھا رہے، ہم نہیں مانتے. چاہے زبان سے نہیں کہتے لیکن عمل ان کا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ہٹتے نہیں ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے نہیں ہٹتے. یہ آج بھی ہمارے اندر یہ بیماریاں موجود ہیں. الحق الحق کو مصدق لما ہوں گے، وہ سچ ہوتا ہے. وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے کہ کیا دیکھو تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے، اگر اتنے ہی مومن تھے اس پہ اتنے ہی تم مانتے. یعنی کہ وہ اس دور میں بھی یعنی کہ وہ مانتے نہیں تھے. اب نئی چیز آ گئی، کہتے ہم تو اسی کو ماننے والے ہیں. جب نئی حق سامنے آیا تو اس کو ماننے والے، اس وقت پہلے بھی نہیں مانتے تھے، انبیاء کو قتل کر دیتے تھے. تو آج بھی اس قسم کی بس رجحان موجود ہے کہ قتل و غارت بھی پہلے سے ہوتی آ رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. جب بھی یعنی کہ رویہ یہ ہے کہ جب حق بات سامنے آتی ہے، اگر وہ اپنے عقیدے کے خلاف جا رہی ہے تو ہم آج بھی اس کو انکار کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم پر موسیٰ نشانی کے ساتھ آئے تھے، تم نے بچڑا پکڑ لیا. حال اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھی. وہی آیات یعنی کہ چل رہی ہیں، عادات و خصائل بیان ہو رہے ہیں. یہ عادات و خصائل ہمارے اندر آج بھی نظر آتے ہیں ہمیں. آگے کہا گیا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تم سے وعدہ لیا اور طور کو تم پر بلند کر دیا. یعنی کہ ایک ڈراوا تھا، یہ طور کو بلند کر دینا ایک ڈراوا تھا. ڈراوے آج بھی ہمیں مختلف انداز سے ملتے ہیں. کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، کچھ نقصانات ہوتے ہیں، کہ کچھ ہوتے ہیں وقتی تو اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ ہم تیری ہر بات مانیں گے، یہ پریشانی دور کر دے، ہم نمازی پڑھیں گے، روزے رکھیں، سارے ہم دل میں وعدے کرتے ہیں اس چیز کے. جو پریشانی ہم سے دور ہو جاتی ہے، بیماری ہٹ جاتی ہے، ہم پھر غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں. تو بھئی یہی پرانی عادتوں قوموں کی بھی تھیں، یہی ہمارے اندر بھی آئی ہوئی ہیں. کیا حکم ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، پکڑو اس کو جو تمہیں دیا گیا ہے، سنو. قالوا سمعنا وعصینا، کہ سن لیا اور نافرمانی کی. تو آج ہمارا کوئی حال سے مختلف نہیں ہے. آج بھی قرآن کے آیات ہمارے سامنے کھلی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، برائیت، سب چیزیں واضح ہیں ہمارے سامنے، ہم جانتے ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں، سن لیتے ہیں، پھر عصینا نافرمانی کر دیتے ہیں. پتہ لگ جاتا ہے، جمعے خطبات سنتے ہیں، واعظ سنتے ہیں، نصیحتیں سنتے ہیں، سب کچھ پتہ لگتا ہے، لیکن عصینا ہو جاتا ہے، پھر نافرمانی ہو جاتی ہے، ہم کرتے کچھ نہیں ہے. نماز کی اہمیت کون نہیں جانتا، لیکن دیکھ لیں کتنے لوگ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے نہیں پڑھتے. یہ نشانی ہے چھوٹی چھوٹی ہمارے اندر، ہم دیکھیں تو سب کچھ نظر آتا ہے. وہ شربو فی قلوبہم العجل، یعنی کہ وہی بچڑے والی بات جیسے ان کے دلوں میں سرایت کر گئی. آج بھی اس قسم کے بکفرہم، کفر کی وجہ سے، تو آج بھی یہ کفر، اس قسم کا انکار کر دینا ہمارے اندر جیسے کہ سرایت کر چکا ہے کہ بس جو چیزیں نافرمانی ہمارے اندر گھس گئی ہیں. جھوٹ بولنا ہے تو ہم بولتے رہتے ہیں، پتہ ہے نہیں بولنا، پھر بھی ہم بولتے رہتے ہیں. نماز جو نہیں پڑھ رہے بس وہ نہیں پڑھ رہے، پتہ ہے پڑھنی لیکن نہیں پڑھ رہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے اندر ہی سرایت کر چکی ہے وہ چیز نافرمانی ہے، کہ اس سے ہم ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دیتا ہے. آج بھی ہم کہنے کو ہم مومن کہلاتے ہیں، کہنے کو ہم مسلمان ہی ہیں، لیکن ہمارا ایمان پتہ نہیں کیسا ہے جو ہمیں نماز تک پڑھنے جانے نہیں دیتا اور نیکیوں کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، برائیوں سے بچنے ہی نہیں دیتا. تو بس اس قسم کی آیات ہیں جو آج بھی ہمارے بڑے زبردست انداز میں منطبق ہوتی ہیں. ہم غور کریں. اللہ پاک ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. السلام علیکم.